ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے امریکہ تائیوان کے معاملے پر جنگ نہیں چاہتا، جبکہ تائیوان سے متعلق امریکی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی میڈیا سے گفتگو، کہا کہ تائیوان کے لیے تاحال کسی نئے اسلحے کی منظوری نہیں دی گئی اور مستقبل کے فیصلے سے متعلق ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا۔ امریکی صدر نے کہا کہ چین امریکہ سے 200 بوئنگ طیارے خریدے گا۔ چینی صدر شی جن پنگ سے جوہری ہتھیاروں کے خاتمے پر بھی گفتگو ہوئی۔ ان کا کہنا تھا کہ ایرانی تیل خریدنے والی چینی کمپنیوں پر پابندیاں ختم کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ آئندہ چند روز میں کیا جائے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران سے متعلق گفتگو کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ ایران کی 80% میزائل صلاحیت ختم ہو چکی ہے۔ ایران کا جوہری پروگرام 20 سال کے لیے معطل کرنے پر کوئی اعتراض نہیں۔ ایران ایٹمی ہتھیار نہیں رکھ سکتا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ نیو یارک ٹائمز کے رپورٹر کی ایران سے متعلق رپورٹنگ غداری کے مترادف ہے۔ ایران جنگ بندی برقرار رکھنے کی کوشش کر رہا ہے اور تمام سفارتی کوششوں کا مثبت جواب دیا گیا۔ جنگ سے کچھ حاصل نہ ہونے پر امریکہ نے مذاکرات کی پیشکش کی۔ امریکہ 40 روزہ جنگ میں اپنے اہداف حاصل کرنے میں ناکام رہا۔ ایران نے بھی امریکہ کو اپنے مقاصد پورے نہیں کرنے دیے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا، 40 دن کی جنگ کے بعد امریکہ بے بس ہو گیا۔ اگر امریکہ سنجیدگی کا مظاہرہ کرے تو ایران بھی مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ امریکہ پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ عباس عراقچی نے مزید کہا، آبنائے ہرمز دشمنوں کے لیے بند جبکہ دوست ممالک کے لیے کھلی ہے۔ تنازع کے حل کے لیے صرف مذاکرات ہی واحد راستہ ہیں اور ایران کبھی بھی ایٹمی ہتھیار بنانے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ امریکی صدر کی چین سے واپسی پر ان سے گفتگو ہوئی۔ دونوں رہنما اس بات پر متفق ہیں کہ ایران کو فوری طور پر مذاکرات کی میز پر آنا چاہیے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور جرمن چانسلر فریڈرک مرز کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا، جس میں علاقائی اور عالمی صورتحال پر تفصیلی گفتگو کی گئی۔ جرمن چانسلر نے کہا کہ ایران کو آبنائے ہرمز کھولنا ہوگی، جبکہ تہران کو جوہری ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ گفتگو میں یوکرین کی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا اور تنازع کے پرامن حل پر زور دیا گیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ امریکہ اور جرمنی نیٹو میں مضبوط شراکت دار ہیں اور خطے میں امن و استحکام کے لیے مشترکہ کوششیں جاری رہیں گی۔ امریکی تحویل میں لیے جانے والے جہازوں پر موجود پاکستانی اور ایرانی شہریوں کی کامیاب واپسی ممکن بنا دی گئی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے تصدیق کرتے ہوئے کہا، سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر لکھا، تمام افراد خیریت سے اور حوصلے بلند ہیں۔ بیرون ملک پاکستانیوں کی فلاح حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ بتایا تمام افراد سنگاپور سے بینکاک پہنچ کر اسلام آباد کے لیے روانہ ہو گئے۔ ایرانی شہریوں کی وطن واپسی بھی یقینی بنائی جائے گی۔ سنگاپور، ایران، امریکہ اور تھائی لینڈ کا تعاون قابل تحسین ہے۔ تمام حکومتوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ دفتر خارجہ، وزارت داخلہ اور سنگاپور اور تھائی لینڈ میں پاکستانی مشنز کی کاوشیں دوغلی پالیسی اور منافقانہ رد عمل کے باعث بحری جہازوں کی تباہی غیر مؤثر بھارت کا مقدر بن گئی۔ آبنائے ہرمز کے قریب ایک اور بھارتی بحری جہاز سمندر میں ڈوب گیا۔ شکست خوردہ مودی حکومت مکمل خاموش ہے۔ عالمی منظرنامے میں بے وقوت بھارت بحری جہازوں کو تباہی سے بچانے میں مکمل ناکام ہو گیا۔ عالمی جریدے راؤٹرز کے مطابق UAE جانے والا بھارت کا بحری جہاز حملے سے تباہ ہونے کے بعد سمندر میں غرق ہو گیا۔ بھارت بحری جہاز کی تباہی کے بعد کوئی واضح اقدام نہیں کر سکا، نہ یہ بتا سکا ہے کہ اس کے پیچھے کون تھا۔ امریکہ ایران جنگ کے بعد آبنائے ہرمز میں اب تک 2 دیگر بھارتی پرچم والے جہازوں پر بھی حملے ہو چکے ہیں۔ بھارتی سینئر تجزیہ کار سشانت سنگھ نے مودی حکومت پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ نام نہاد مضبوط بھارتی قیادت جہازوں پر حملے روکنے میں مکمل ناکام ہے اور صرف مذمت سے کام چلا رہی ہے۔ پیپلز پارٹی ہمیشہ عوام دوست اور غریب دوست سیاست پر یقین رکھتی ہے، جبکہ پسماندہ طبقات کی خدمت پارٹی کا مشن ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا بلوچستان میں مختلف ترقیاتی اور صحت منصوبوں کی افتتاحی تقریب سے خطاب، کہا پورے خطے اور دنیا کو اس وقت مختلف چیلنجز کا سامنا ہے، جس کے باعث معاشی مشکلات میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ مزید کہا، بلوچستان کے ہر شہری کا حق ہے کہ اسے مفت اور معیاری صحت کی سہولتیں فراہم کی جائیں۔ صحت کی سہولت عوام کو ان کی دہلیز پر ملنی چاہیے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے کہا، وزیر اعلیٰ بلوچستان اپنے دور حکومت میں تمام جاری منصوبے مکمل کریں گے۔ آج 11 منصوبوں کا افتتاح کیا گیا، عید کے بعد مزید 10 منصوبوں کا افتتاح کیا جائے گا۔ اور بلوچستان کے عوام کو ان کی دہلیز پر صحت کی سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ صحت کے شعبے میں عوام کو زیادہ سے زیادہ سہولتیں دینا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کا تقریب سے خطاب، کہا کہ نئے ٹراما سینٹر کا نام شہید کے نام پر رکھا جا رہا ہے۔ بلوچستان کے ہر بڑے شہر میں پیپلز بس سروس چلائی جائے گی تاکہ عوام کو بہتر سفری سہولتیں میسر آ سکیں۔
وزیر اعلیٰ بلوچستان نے کہا کہ صوبے میں 99% اسکولز کھل چکے ہیں اور نئے تعلیمی نظام کی بہتری کے لیے اقدامات جاری ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری کے ویژن کی بدولت یہ منصوبے بلوچستان میں آئے۔ کراچی میں منشیات فروش نیٹ ورک کے گرد گھیرا تنگ ہونے لگا۔ مبینہ ملکہ کوکین انمول عرف پنکی کی گرفتاری کے بعد معاملہ سندھ اسمبلی تک جا پہنچا۔ اپوزیشن نے شفاف تحقیقات کا مطالبہ کر دیا، جبکہ حکومت کا کہنا ہے منشیات فروشوں کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں جاری رہیں گی۔ دیکھتے ہیں پرویز بلیدی کی یہ رپورٹ۔ ہوں گے تو چرچے ہوں گے۔ سندھ اسمبلی میں بدنام زمانہ منشیات فروش پنکی کے چرچے، ایوان میں پنکی کے نام کی صدائیں گونجتی رہی، جبکہ اپوزیشن نے معاملے کی شفاف تحقیقات کا مطالبہ کر دیا۔ اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بولے پنکی کے معاملے کو سنجیدگی سے لیا جائے۔ ان کے بقول یہ ایک پورا ریئیکٹ ہے اور اس میں بڑے بڑے لوگوں کے نام سامنے آ رہے ہیں، مکمل تحقیقات ہونی چاہیے۔ پنکی والا مسئلہ ہے نا، اس کو سیریس لینے کی ضرورت ہے۔ یہ ایک ایسا افریت ہے جس سے خاندان کے خاندان تباہ ہو گئے، لوگوں کی امواتیں ہو گئی، نوجوان بچے مر گئے یار اس نشے کے چکر میں، اس منشیات آئس کرسٹل پتہ نہیں کس کس کے چکروں میں۔ ایک ذمہ دار سیاسی جماعت ہونے کی حیثیت سے اس کو تھورو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے، اس نیکسس کا کریک ڈاؤن ہونا چاہیے۔ سینئر وزیر شرجیل انعام میمن بولے پنکی کی گرفتاری اس بات کا ثبوت ہے کہ حکومت منشیات کے خاتمے کے لیے سنجیدہ ہے۔ کہا اپوزیشن لیڈر کو اسمبلی کے فلور پر بات کرنی چاہیے تھی تاکہ شواہد کے ساتھ جواب دیا جاتا۔ منشیات پوری دنیا میں اس وقت جو ہے وہ ایک بہت بڑا مینس بن چکی ہے اور پوری دنیا میں جو ہے اس کے نیٹ ورکس، اس کے ڈینس چل رہے ہیں۔ مول عرف پنکی کہتے ہیں، اس کو گرفتار کیا تو یہ کامیابی ہمارے اس قانون نافذ کرنے والے اداروں کی اور حکومت کی کمٹمنٹ ہے۔ یہ مجھے بڑا افسوس ہوا آج لیڈر آف دی اپوزیشن نے جو تقریر کی باہر اسمبلی کے باہر، ان کو اسمبلی کے باہر نہیں کرنی چاہیے تھی، بہتر ہوتی کہ اس طرح کی گفتگو اسمبلی کے فلور پہ کرتے تاکہ ہم ان کو اچھے طریقے سے ایک ایک چیز کا ایک لفظ کا جواب بھی دیتے۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار کا کہنا تھا سندھ پولیس نے وفاقی ادارے کی مدد سے پنکی کو گرفتار کیا۔ پنکی پر متعدد مقدمات درج ہیں اور تحقیقات جاری ہیں۔ تحقیقات مکمل ہونے کے بعد مزید نام بھی سامنے آ سکتے ہیں۔ وفاقی انٹیلیجنس ادارے کی مدد سے سندھ پولیس کے ہی ایک افسر کی پوائنٹیشن پر وہ اریسٹ ہوئی ہے اور کورٹ آف لا میں وہ موجود ہے۔ میں نے خود پرسنل انٹرسٹ لیا اور وہ اس کو دوبارہ ہم نے ریمانڈ لیا ہے۔ صرف ایک کیس نہیں ہے، اس پر ایک ہسٹری بنی ہوئی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اپنے پروونس آف سندھ سے اس کو ختم کریں، اس وبا کو۔ ہماری نئی نسل جو ہے اس میں انوالو ہو گئی ہے، ہماری نئی نسل تباہ و برباد ہو رہی ہے۔ جو عورت ہے، اس کا جو گینگ ہے صرف سندھ میں آپریٹ نہیں کر رہا تھا، یہ پنجاب میں بھی کر رہا تھا۔ صوبائی وزیر مکیش کمار چاولہ بولے تمام ادارے منشیات کے خلاف متحرک ہیں، مستقبل میں مزید افراد بھی قانون کی گرفت میں آ سکتے ہیں۔ سندھ گورنمنٹ کی، سندھ پولیس کی بہت اچھی کارروائی ہوئی ہے اور سر اس سے بڑا فرق آئے گا کیونکہ یہ جو ایک نیٹ ورک ہے اب یہ ڈسکلوز ہوتا جا رہا ہے۔ سب ادارے اپنی اپنی جگہ پر ایکولی کام کر رہے ہیں، مگر جیسے سینئر منسٹر صاحب نے بولا یہ خالی میرا فرض نہیں، ان کا فرض نہیں، یہ ہم سب کا فرض ہے۔ حکومت اور اپوزیشن کے بیانات کے بعد انمول عرف پنکی کا معاملہ سیاسی اور عوامی سطح پر مزید توجہ حاصل کر گیا ہے، جبکہ تحقیقات کے نتائج اور ممکنہ نئے انکشافات کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ کراچی میں انمول عرف پنکی کے خلاف قتل اور منشیات برآمدگی کے مقدمات میں قانونی کارروائی جاری ہے۔ قائم مقام پروسیکیوٹر جنرل سندھ کے مطابق ملزمہ کا جسمانی ریمانڈ تاحال مکمل نہیں ہوا۔ ملزمہ انمول عرف پنکی کو کل جسمانی ریمانڈ ختم ہونے پر عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ آئندہ سماعت پر ملزمہ کے جسمانی ریمانڈ میں توسیع کی درخواست دائر کرنے کا بھی امکان ہے۔ منتظر مہندی کا کہنا ہے کہ ملزمہ کے مقدمات کی پیروی کے لیے پروسیکیوٹرز کی خصوصی ٹیم تشکیل دی گئی ہے جو کیسز کو ترجیحی بنیادوں پر دیکھے گی اور تمام قانونی تقاضے پورے کیے جائیں گے۔ مزید آپ کو بتائیں کراچی سٹی کورٹ میں کوکین ڈیلر انمول عرف پنکی کی پیشی سے قبل ماحول جذباتی ہو گیا، جہاں خاتون وکیل سمیت دیگر وکلاء نے ملزمہ پر شدید تنقید کی۔ خاتون وکیل شہر بانو ایڈوکیٹ پنکی کی پیشی کے موقع پر جذباتی ہو گئی، کہا انمول عرف پنکی ہماری نسلوں کو تباہ کر رہی ہے، اسے کسی صورت نہیں چھوڑا جانا چاہیے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ ملزمہ کو سخت سے سخت سزا دی جائے تاکہ آئندہ ایسے واقعات کی روک تھام ممکن ہو سکے۔ عدالت میں وکلاء برادری کی جانب سے بھی ملزمہ کے خلاف سخت موقف اختیار۔ کراچی میں منشیات فروش ملزمہ انمول عرف پنکی کیس میں اہم انکشافات۔ ایڈیشنل آئی جی کراچی آزاد خان کے مطابق ملزمہ کے نیٹ ورک کے تانے بانے ملک بھر اور بیرون ملک تک پھیلے ہوئے ہیں۔ پولیس نے کیس سے جڑے 4 اہم نام پی سی ایل میں شامل کرنے کی درخواست بھی کر دی ہے۔ تفصیلات دیکھیے عارف حبیب کی رپورٹ میں۔
पुलिस की जानिब से गिरफ्तार मुबैना मंशात फरोश अनमोल और पिंकी से तहकीकात का दायरा वसी कर दिया गया। एडिशनल आईजी कराची आजाद खान के मुताबिक मुलजिमा से 1.5 किलो कोकीन, 9mm पिस्तौल और कोकीन तैयार करने वाला केमिकल बरामद हुआ। पिंकी इसको हमने गिरफ्तार किया, वहाँ से तकरीबन 1.5 किलो कोकेन बरामद हुई। इसी तरह तकरीबन 7 किलो मुख्तलिफ केमिकल्स जो ये नशा और अद्वियात बनाने में इस्तेमाल होते हैं वो वहाँ से बरामद हुए। एक 9mm पिस्टल मिला और इसके ऊपर हमने थाना गार्डन में, क्योंकि उसका जुरिस्डिक्शन थाना गार्डन की थी, वहाँ पे FIR दर्ज हुई। पुलिस के मुताबिक पिंकी 2014 से मनीषात के धंधे से वाबस्ता रही, जबकि सन 2018 में कराची में ऑनलाइन नेटवर्क के जरिए सरगर्म हुई। तहकीकात में इंकशाफ हुआ कि सिंध में मुलजिमा के खिलाफ 20 जबकि लाहौर में 3 मुकदमा दर्ज हैं। कराची में जो इसने काम शुरू किया है 2018 से इसने ये काम शुरू किया, ऑनलाइन ये काम करती रही और उसके बाद ये जब यहाँ पे वो रडार में आई तो फिर वो लाहौर शिफ्ट हो जाती है और वहाँ से वो अपना काम करती रही। तफ्तीश के दौरान हमने ये भी देखा, जो हमें उसका फ़ोन मिला, फ़ोन का हमने फॉरेंसिक कराया, CDD को हमने फ्यूजन सेंटर में हमारे पास फैसिलिटी है वो हमने किया और उसमें से 869 उसके टोटल कॉन्टेक्ट्स हैं जो अभी तक उसके फॉरेंसिक डेटा में से हमें मिले हैं। अनमोल और पिंकी के मोबाइल फोन से 869 नंबर मिले, जिनमें मनीषात नेटवर्क से जुड़े अफराद भी शामिल हैं। पुलिस हुक्काम का कहना है कि मुलजिमा की एक अकाउंट में 3 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन सामने आई, जबकि इसके 9 राइडर में से 8 का ताल्लुक पंजाब और 1 का कराची से है। एडिशनल आईजी कराची के मुताबिक केस पे पंजाब पुलिस, एंटी नार्को टैक्स फोर्स और दीगर इदारे भी ताउन कर रहे हैं, जबकि गैर मुल्की सहूलतकारों तक पहुँचने के लिए कार्रवाइयाँ जारी हैं। हुकूमत पंजाब ने ईद कुर्बान के पेश नज़र ताजरों दुकानदारों को बड़ा रिलीफ दे दिया। लाहौर की मार्केटों के औकात में 1 जून तक नरमी कर दी गई। हुकूमत ने ताजर बरादरी के दीरीना मुतालबे पर लाहौर की मार्केटों के औकात कार में 1 जून तक नरमी करने का फैसला कर लिया। नए फैसले के तहत मार्केटें रात 10 बजे तक खुली रह सकेंगी। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। DC लाहौर अली एजाज ने कहा, आज से मार्केटों की रात 8 बजे बंदिश की पाबंदी ख़त्म होगी, जिससे ताजरों और शहरियों को सहूलत मैसर आएगी। ताजर बरादरी को रिलीफ फराहम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। नए फैसले से शहरियों के लिए खरीदारी में भी आसानी पैदा होगी। हुक्काम के मुताबिक इस इक़दाम का मकसद कारोबारी सरगर्मियों को फ़रोग़ देना और मईशत को मज़ीद फ़ाल बनाना है। और अब आपको बताएंगे IMF ने पाकिस्तान पर 11 नई शराइत आयद कर दी हैं। माली साल 2027 के बजट में गैस और बिजली के निर्ख शामिल हैं। IMF ने पाकिस्तान से मुताल्लिक जायज़ा रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक गैस टैरिफ में जुलाई 2026 और फरवरी 2027 में तब्दीली होगी। बिजली के निर्ख जनवरी 2027 में एडजस्ट किए जाएंगे। नैब को मज़ीद खुद मुख्तार और शफाफ बनाने की शर्त भी शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक मजमूई तौर पर IMF प्रोग्राम की शराइत 55 हो गई हैं। नई शराइत का मकसद बजट, नज़्म ज़ब्त, टैक्स निज़ाम और मईशत की बेहतरी है। पाकिस्तान ने बेशतर माली अहदाफ पूरे कर लिए। कुछ टैक्सेस अहदाफ और इस्लाहात मुकम्मल नहीं हो सकीं। IMF ने पाकिस्तान की माशी बहाली में पेशरफ्त का एतराफ़ करते हुए कहा कि पहली शशमाही में GDP की नमू में तेज़ी आई, करंट अकाउंट खसारा मुतवाज़न और महंगाई काबू में रही। ज़र मुबादला के ज़खायर साबिक़ अंदाज़ों से बेहतर रहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीनी कारोबारी वफ़द ने मुलाकात की, जिसमें 2 तरफ़ा इक़्तिसादी ताउन, सरमायाकारी के मौक़े और डिजिटल मईशत के फ़रोग़ पर बातचीत हुई। वज़ीर आज़म ने कहा, चीन ने सदर शी जिनपिंग की क़यादत में शानदार तरक्की की है और पाकिस्तान और चीन के दरमियान तारीख़ी और मज़बूत ताल्लुक़ात कायम हैं। उन्होंने रवां माह के आखिर में अपने दौरा चीन का भी जिक्र किया और उसे अहम करार दिया। मुलाकात में IBI ग्रुप के पाकिस्तान में डिजिटल इकॉनमी हेडक्वार्टर्स कायम करने के फैसले को सराहा गया, जबकि चीनी वफ़द ने पाकिस्तान की मईशत पर एतमाद का इजहार किया और सरमायाकारी के मौक़े में दिलचस्पी का इजहार। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारिजा ने मुलाकात की, जिसमें पाक अमरीका ताल्लुकात, मशरिक़ और वस्ता की ताज़ा तरीन सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। मुलाकात के दौरान सिक्योरिटी ताउन, इंसदाद दहशतगर्दी और मनशियात की रोकथाम के शोबे में इश्तराक कार बढ़ाने पर जोर दिया गया। दोनों रहनुमाओं ने इस बात पर इत्तफाक किया कि खित्ते में पायदार अमन व इस्तेहकाम के लिए करीबी राबता और मुश्तरका हिकमत अमली ज़रूरी है। अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारिजा ने पाकिस्तान के खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के किरदार को सराहा, जबकि वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा, पाकिस्तान अमरीका के साथ ताल्लुकात को मुख्तलिफ शोबों में मज़ीद मजबूत बनाने का ख़्वाहां है।
دونوں جانب سے اعلیٰ سطح روابط کو جاری رکھنے اور تعاون کے نئے مواقع تلاش کرنے پر بھی اتفاق کیا گیا۔ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی زیر صدارت پشاور میں مون سون سے قبل پیشگی تیاریوں کے حوالے سے اہم ترین اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں متعلقہ اداروں کو ہدایت کی گئی ہے کہ ممکنہ سیلابی صورتحال اور بارشوں سے نمٹنے کے لیے ضروری فنڈز فوری فراہم کیے جائیں تاکہ انسانی جانوں اور انفراسٹرکچر کو نقصان سے بچایا جا سکے۔ وزیر اعلیٰ نے تمام ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آپریشن سینٹرز کو فعال رکھنے اور 24 گھنٹے ڈیوٹی روسٹر نافذ کرنے کا فیصلہ بھی کیا۔ اجلاس میں حساس علاقوں کے لیے SOPs، ٹریننگ اور موک ایکسرسائز 15 جون تک مکمل کرنے کی ہدایت کر دی گئی ہے، جبکہ گلیشیئرز، جھیلوں، دریاؤں اور بارشوں کی مسلسل مانیٹرنگ جاری رکھنے پر زور دیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے نالوں اور سیوریج لائنوں کی صفائی 30 مئی تک مکمل کرنے کی ڈیڈ لائن دیتے ہوئے محکمہ آبپاشی کو تجاوزات کے خلاف آپریشن تیز کرنے کی بھی ہدایت کی۔ کراچی کے عوام 4 سال سے شدید مسائل کا شکار ہیں۔ سندھ حکومت شہریوں کو ریلیف دینے میں مکمل ناکام ہو چکی ہے۔ اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی کی میڈیا سے گفتگو۔ سندھ حکومت پر شدید تنقید کی، کہا سندھ کے محکمہ ٹرانسپورٹ سے عوام تنگ آ چکے ہیں۔ کراچی کی سڑکوں کی ابتر صورتحال بھی حکومت کو توجہ نہیں دے رہی۔ شہر میں پانی کی شدید قلت ہے اور عوام بنیادی سہولیات سے محروم ہیں۔ علی خورشیدی نے سوال اٹھایا، کراچی کے عوام پر کتنے ارب روپے خرچ کیے گئے، اس کا جواب کون دے گا؟ سندھ میں اربوں روپے کی کرپشن ہو رہی ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں۔ سیاسی یتیم سندھ حکومت پر تنقید سے پہلے اپنی سیاہ تاریخ اور ناکامیوں کو یاد کر لیں۔ پیپلز پارٹی رہنما امداد پتافی نے علی خورشیدی کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ بولے، کراچی کو خون، بھتہ خوری اور لاشوں کی سیاست دینے والے آج اخلاقیات اور گورننس کے درس دے رہے ہیں۔ علی خورشیدی نے اپنے بیان میں جھوٹ، نفرت اور سیاسی انتشار پھیلانے کی کوشش